السلام علیکم. میں آپ کی میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سے اسلامیات کی ٹیچر مس اقصیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے. لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری ہدایات دوں گی جس پر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. نمبر 1، سب سے پہلے کاپی پر تاریخ لکھیں. نمبر 2، ہر صفحے پر صفحہ نمبر یا پیج نمبر ضرور لکھیں. نمبر 3، ہر لفظ کے درمیان 1 انگلی جتنا فاصلہ رکھیں. نمبر 4، کاپی میں کام صاف ستھرا کریں. الرحمن الرحیم. یہ آپ کا اسائنمنٹ آف اسلامیت ہے. اسلامیت کا اسائنمنٹ ہے آپ کے پاس. ماہ ستمبر کا آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے اور ماہ ستمبر میں سبق کا نام ہے خدمت خلق. سب بچے میرے ساتھ اپنی اسلامیت کی کتاب کھول کے رکھیں. پہلے ہم لوگ اس کی بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سبق میں ہمیں اور کون کون سے کام مکمل کرنے ہیں. سبق کا نام خدمت خلق ہے. خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. خدمت خلق سے کیا مراد ہے کہ مخلوق خدا وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائے جیسے انسان، جانور، ان سب کی خدمت کی جائے. ہم سب انسان ہیں. دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے. دین اسلام کی تعلیم میں سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، حاجت مندوں اور کمزوروں کی ضرورت کو پورا کرے. وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مدد کرتے اور ان کے کام کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. اب ہمیں یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے اور ان کے کام آتے، اور ان کے کام کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کا کام کر دیتے. کیا کہا انہوں نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص آتا اور کہتا کہ اے اللہ کے رسول میرا یہ کام ہے، تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کا کام مکمل کر دیتے. پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک دن ایک قریشی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ ابو جہل پر میرے 10,000 دینار واجب ہیں اور وہ دیتا نہیں. ہر روز مجھے انتظار میں رکھتا ہے. میں بہت پریشان ہوں. میں اس سے لڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس جا کر مجھے دینار دلا دیں تو مجھ پر بہت احسان ہوگا. اب یہاں پر ہمیں خدمت خلق کا سبق دیا گیا ہے. خدمت خلق سے مراد مخلوق خدا کی خدمت کرنا. مخلوق خدا مطلب وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اس مخلوق کے اندر صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، جانور، جتنے بھی مخلوق یہاں پہ موجود ہیں وہ سب شامل ہیں. اب خدمت خلق سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کی جائے، ان کی مدد کی جائے. ہمیں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں. دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے.
دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، کیا بتایا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، حاجت مندوں کی کمزوروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ حاجت مندوں سے مراد وہ لوگ جو غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اللہ کے رسول جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگر کوئی بھی شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہے تو وہ انسان ہی نا، بھلے وہ اس کا مذہب الگ ہو، تو کوئی بھی آدمی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور ان سے کہتا کہ میرا یہ کام ہے، تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی ہے تو میں اس کا کام کیوں کروں، میں صرف مسلمانوں کا کام کروں گا، نہیں، ایک انسانیت کے ناطے وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام مکمل کر دیتے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا ہے کہ ایک دن ایک قریشی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ پھر انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قریشی آدمی آیا۔ اس قریشی آدمی سے مراد قریش کا رہنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابو جہل پر میرے 10 دینار واجب ہیں۔ مطلب ابو جہل نے اس آدمی سے 10,000 دینار لیے تھے، لیکن اب وہ اسے واپس نہیں کر رہے، واجب ہیں اور وہ دیتا نہیں۔ جو ابو جہل ہے اس نے اس قریشی آدمی سے 10,000 دینار ادھار کے طور پر لیے تو ہیں، مگر وہ اسے واپس نہیں کرتا۔ ہر روز مجھے انتظار میں رکھتا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ روز اب ابو جہل مجھے انتظار میں رکھتا ہے کہ ہاں آج دے دوں گا، ہاں آج دے دوں گا، لیکن وہ دیتا نہیں ہو اور میں ابو جہل سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں اس سے لڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں۔ وہ شخص جو قریشی آدمی تھا وہ بولتا ہے کہ میں اس سے لڑائی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ابو جہل بہت زیادہ طاقتور ہے اور میں بہت زیادہ کمزور ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس جا کر مجھے دینار دلا دیں تو بہت احسان ہوگا۔ وہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میرے دینار واپس کر دے تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کو اپنے ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا، اے ابو جہل، 10,000 دینار اس غریب کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ سنتے ہی فوراً ابو جہل نے 10,000 دینار اس کو دے دیے۔ یہ دیکھ کر وہ قریشی مرد خوش ہو کر ایمان لے آیا۔ صحابہ کرام ضرورت مند کی تلاش میں رہتے تھے۔ کیا کہا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کہا کہ بھائی تم اس کے 10,000 دینار کیوں نہیں واپس کرتے، تو اس نے فوراً 10,000 دینار نکالے اور اس آدمی کو واپس کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ قریشی آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا اور اسی ٹائم ایمان لے آیا، مطلب مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہاں بتایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور لوگوں کی بکریوں کا دودھ مفت نکال کر ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے تو راتوں کو مدینے کا پہرا دیتے اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کیا کرتے۔ اب یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ معذور لوگوں کی بکریوں کا دودھ، مطلب وہ لوگ جو معذور ہوتے تھے ان کے پاس کمانے کا ذریعہ صرف واحد
بکریاں ہوتی تھیں کہ وہ بکریوں کا دودھ نکال کر اسے بازار میں بیچتے تھے اور جو پیسے ملتے تھے وہ ان سے اپنا گھر بار چلاتے تھے. تو اب وہ بیچارے معذور تھے تو ان کا کام کوئی کرنے والا نہیں تھا, تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ ان کی بکریوں کا دودھ نکالتے اور اس سے جتنے بھی پیسے ملتے وہ ان لوگوں کو جا کر دے دیتے. اور کیا کہا انہوں نے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو راتوں کو مدینے کا پہرا دیتے اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کیا کرتے, اور رات کے ٹائم سکون کی نیند سوتے نہیں بلکہ مدینے سے کے ارد گرد یا دور دراز کے علاقوں میں پہرا لگاتے, چکر لگاتے کہ کوئی اگر ضرورت مند ہے تو میں اس کی مدد کر دوں. پھر ہمیں یہاں پر دی گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کی خدمت کے لیے راتوں کو شہر کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تاکہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو خود جان کر اسے پورا کر سکیں. حضرت عمر فاروق جو تھے وہ رات کو اپنے قبیلے کی یا اپنے شہر کی گلیوں میں خود چکر لگاتے کہ کوئی اگر ضرورت مند ہے تو میں خود اسے دیکھ لوں اور اس کی مدد کر لوں. حضرت عثمان غنی اپنی دولت خدمت خلق میں صرف کرتے. آپ نے قحط کے دنوں میں اپنا سارا غلہ جو شام سے 1000 اونٹوں پر آیا تھا مہنگے داموں میں بیچنے کے بجائے لوگوں میں تقسیم کر دیا. مدینے میں میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا. بے شمار غلام آزاد کیے. حضرت عثمان غنی جو تھے جن کا 1000 اونٹوں پر سامان آ رہا تھا, اگر وہ چاہتے تو وہ سامان مہنگے داموں میں بیچ کر اور زیادہ امیر ہو جاتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ جتنا بھی سامان ان کے پاس آیا انہوں نے وہ سارا سامان غریبوں میں تقسیم کر دیا اور ایک میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وہ کنواں بھی لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور بے شمار غلاموں کو آزاد کر دیا. حضرت علی خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے. جو حضرت علی تھے وہ خود بھوکے رہتے تھے اور اپنا کھانا دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. اسی طرح دوسرے صحابہ کرام بھی خدمت خلق میں مصروف رہتے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا کہلاتا ہے. اس قرض کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور برکتوں کے ساتھ لوٹا دیتا ہے. جن کے پاس مال غنیمت نہیں ہے وہ اپنی جسمانی اور ذہنی خدمات پیش کر کے خدمت خلق کر سکتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ اس طرح بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی مدد کی اور خدمت خلق کر کے لوگوں کا ساتھ دیا. اپنا مال خرچ کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا کہلاتا ہے. جس طریقے سے ہم لوگوں کو قرض دیتے ہیں, اگر ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ مال اللہ کے اوپر قرض ہوتا ہے اور وہ قرض اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا اجر و ثواب دے کر اتارتا ہے. جن کے پاس مال نہیں وہ اپنی جسمانی اور ذہنی خدمات, اگر جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرے تو وہ اپنی طاقت سے وہ کسی کمزور کی ہیلپ کر سکتا ہے, اپنے ذہن سے کسی کی مدد کر سکتا ہے. تو یہ سب بھی خدمت خلق میں شامل ہے. خدمت خلق کی مختلف صورتیں. خدمت خلق کی جو ہے وہ بہت سی صورتیں ہیں. نمبر 1, یتیموں بیواؤں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھنا. نمبر 2, بیماروں کی خدمت کرنا اور ان کی بیمار پرسی کرنا. بھوکوں کو کھانا کھلانا. نمبر 4, مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا. نمبر 5, لشکر اسلام کی مدد کرنا. نمبر 6, مسجد مدرسہ ہسپتال بنوانا. نمبر 7, پینے کا پانی کا انتظام کرنا. نمبر 8, غریب رشتے داروں اور پڑوسیوں کی مدد کرنا. نمبر 9, راستے سے کانٹے, شیشے کے ٹکڑے یا کیلیں اٹھا کر کونے میں ڈال دینا. نمبر 10, بے گھر لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا. یہ سب تمام صورتیں ہیں. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم اپنا
اب ہم جو ہے وہ خدمت خلق کرتے ہیں. یہ اب آپ کے پاس سبق دیا گیا تھا، بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی موٹیویٹیو سبق ہے، جس کو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر ڈیپلی پڑھیں اور سمجھیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد ہم ماہ ستمبر کا یہ سبق ہے، سبق کا نام خدمت خلق ہے. اس سبق کے اندر ہمیں جو کام کرنے ہیں میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے اس کے الفاظ معنی مکمل کرنے ہیں. الفاظ معنی مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کی سوال جواب مکمل کرنے ہیں. سوال جواب مکمل کرنے کے بعد آپ نے خالی جگہ پر کریں مکمل کرنی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ماہ ستمبر کا سبق ہے، سبق کا نام ماہ خدمت خلق ہے. اس سبق کا جتنا بھی کام میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شو کر دوں گی اور آپ کو بتا دوں گی کہ کام کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنے گھروں میں خوش رہیے. اللہ حافظ.